بعض لوگوں کا یہ سوال ہے کہ قسمت کے فیصلے خدا آسمانوں پر لکھتا ہے تو پھر ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار خدا کے کیے گئے فیصلے بھی بہت تکلیف دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ عطا کرنے کے بعد واپس کیوں لے لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے فیصلوں کی قدر نہیں کرتے تو وہ ہم سے اپنی دی نعمت واپس لے لیتا ہے، کبھی آزمائش کے طور پر تو کبھی سزا کے طور پر، کیونکہ وہ ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے اور ہمیں لے کر بھی آزماتا ہے، اور ہماری ہر تکلیف یا تو ہمارے کیے کی سزا ہوتی ہے یا خدا کی آزمائش۔ تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دکھ سزا ہے یا آزمائش؟ کہ اگر تمہاری تکلیف، تمہارا دکھ تمہیں خدا کے قریب کر دے تو آزمائش ہے، اور اگر گمراہ کر دے تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے سزا ہے۔ خدا کے فیصلے تمہارے حق میں بہترین ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سوال زیادہ کرتے ہیں اور یقین کم۔ ہم بار بار تقدیر کا سوال کرتے ہیں کہ اگر فلاں چیز طے ہے تو پھر دعا سے کیا ہوگا، کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جسے چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ لوح محفوظ کو پردوں میں رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ان میں سے ایک مقصد واضح ہے کہ اس پر لکھا ہوا صرف رب کے علم میں رہے تاکہ انسانوں میں سکون قائم رہے۔ ایک ماں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی اولاد کو فلاں دن فلاں وقت پر ایک تکلیف پہنچنے والی ہے تو اس کے لیے ہر لمحہ تکلیف بن جائے، تو بہت سی چیزوں کا پوشیدہ ہونا انسان کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید وعدہ دیتے ہیں کہ دیکھو سب کچھ میرے اختیار میں ہے، اور میرے حکم سے لوح محفوظ لکھی گئی ہے اور میرے ہی حکم سے مٹ بھی سکتی ہے۔ میں جو چاہوں لکھ دوں اور جو چاہے مٹا دوں، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور جس کے اختیار میں ہے اس رب سے رابطہ کریں۔ تو یقین کی کیفیت کو دل پر طاری کرتے ہوئے دعا مانگیں، اور یقین بھی ایسا ہو کہ قبولیت کا یقین ہو۔ کچھ بھی مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ بار اللہ سے دعا کریں۔ ہر وہ چیز مانگیں جو آپ چاہتے ہیں، کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے قبول کرنے والے ایمان کے بہترین درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کی چاہت پھر اللہ کے سانچے میں ڈل جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ اپنی جانب پھیر لیتا ہے، جو صبر کے راستے پر مستقل چلتے ہیں، جو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے اور وہ بہترین اجر پاتے ہیں۔ اکثر اوقات زندگی ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں، گرنے لگتے ہیں، پھر یہ یاد آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، پھر دل اللہ کی جانب مڑتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں ایمان والے، کامل ایمان والے، جو صالح بن جاتے ہیں، جنہیں بروز قیامت صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھو وہ البدی ہے، وہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا۔ دنیا میں کسی انسان کی کہانی اتفاق سے نہیں لکھی جاتی۔ جو ذرے ذرے کے حال سے واقف ہے وہ اتفاق کیوں کرے گا، وہ طے کرے گا۔ کوئی چیز، کوئی واقعہ اتفاق نہیں ہے، وہ طے شدہ ہے، ورنہ معجزہ ہے۔ اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ یہ دکھ درد تمہاری اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہوتی، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے، یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔
وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا، وہ دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، تمہاری خاموش دعاؤں کو بڑے غور سے سنتا ہے، تمہاری سسکتی فریادوں کو اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، مشکل وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے، اور جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آزمائش پر صرف صبر ہی نہیں کافی، بلکہ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے قابل سمجھا، کیونکہ وہ تو اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزمائش سے گزارتا ہے، پھر تنہا بھی نہیں چھوڑتا، تو پھر ہمارے لیے تو یہ احساس ہی کافی ہے کہ اس کا شکر ادا کرنے کو ہم بھی اس کے پسندیدہ بندوں میں سے ہی ہیں۔ زندگی سے اور اللہ سے راضی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قبول کر لیا جائے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں تھا اور کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا، یہ سب دنیاوی اٹیچمنٹس ہیں جو اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ جانی ہیں، ساری محبتیں، ساری الفتیں، سب دوستیاں، سب آشنائیاں، آپ بھی، میں بھی، ہم سب اسی کے ہیں اور وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبوں پر بھروسہ بھی رکھیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سب کچھ راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا، اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس، آپ کی تکلیف کا وزن آپ کے کاندھوں سے اتر جائے گا۔ اللہ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے، سب سے بہتر تقدیر لکھنے والا ہے اور سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں رہنے نہیں دے گا، اگر وہ ایک ہاتھ سے لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر تھما دیتا ہے، جو دل میں رہتا ہے وہ بھلا تمہاری تکلیفوں سے کیسے ناواقف ہوگا؟ صبر کریں، کیونکہ تمہارا صبر ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لاحاصل پہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہیں، تو جو کہانیاں اللہ لاحاصل پر ختم کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے نا تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ تم نہیں سمجھتے مگر دینے والا خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں ہے، تو خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈال دو اور خود کو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اور اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے تو اس کے بعد اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔